السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری پرانی ویڈیوز بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے ڈپریشن اور اس کا تعلق کووڈ پینڈیمک کے ساتھ۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن بیسیکلی ایک موڈ ڈس آرڈر ہے جو کہ ہر 100 میں سے 5 افراد کو افیکٹ کرتا ہے، اور یہ ہمارے دونوں دماغی اور جسمانی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ ڈپریشن جو بہت زیادہ ارلی ایج میں ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ خاندانی ڈپریشن کہتے ہیں۔ خاندانی ڈپریشن عام لوگوں سے زیادہ 8% جو خاندانی ڈپریشن ہے وہ ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جن میں ہسٹری ہوتی ہے خاندانی ڈپریشن کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس ہو جانا، اور دوسرا ہارمونل امبیلنس جس میں کہ پریگنینسی ریلیٹڈ اور پوسٹ پارٹم ریلیٹڈ ڈپریشنز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ ڈپریشن کی بہت ساری اقسام ہیں جن میں سے میجر اس کی 9 اقسام ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ کامن میجر ڈپریشن یا کلینکل ڈپریشن اور بائی پولر ڈپریشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماریوں سے ریلیٹڈ ڈپریشنز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے حمل سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، ماہواری سے ریلیٹڈ ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور ایک سچویشنل ڈپریشن۔ سچویشنل ڈپریشن میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی کووڈ پینڈیمک کے ساتھ، کہ سچویشنل ڈپریشن ویسے تو کسی بھی سچویشن جو کہ آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں اور اس سچویشن کو ہوتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں تو اس کو ہم لوگ سچویشنل ڈپریشن کہتے ہیں، جیسے کہ کووڈ پینڈیمک ہے۔ سچویشنل ڈپریشن بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی کسی بھی چاہنے والے کی موت ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی ایسا مہلک مرض جو ہے سوسائٹی میں پھیل رہا ہے جو کہ آپ کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، جیسا کہ کووڈ پینڈیمک ہے۔ اس کے تعلق میں ابھی 2 اسٹڈیز ہیں جو کہ ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ایک پاکستان میں اسٹڈی ہوئی ہے جنوری 2020 سے لے کے مئی 2020 میں، جن کے اندر جو ہے 29 خودکشی کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ پریس میں ریکارڈ ہوئے ہیں، جن میں سے 16 جو تھے وہ کووڈ پینڈیمک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جس میں سے اس کا خوف تھا یا پھر اس کا سوشلی بائیکاٹ تھا لوگوں کا اس کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے پاورٹی کی وجہ سے کہ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، اور لوگ جو ہے ڈپریشن میں جا کے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس میں سے 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 لوگوں نے خودکشی کی اٹیمپٹ کی ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ، آپ نے جو ہے ڈپریشن کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، اس کو تشخیص کیسے کرنا ہے۔ ڈپریشن کی جو ہے بہت ساری علامات ہوتی ہیں، اور اگر ان میں سے 5 علامتیں آپ کے اندر مسلسل 2 ہفتے تک پائی جا رہی ہیں تو اس کو ہم لوگ ڈپریشن بولیں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اداسی رہنا، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا، نیند بہت زیادہ آنا یا بالکل نہ آنا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا یا بالکل نہ لگنا، غصہ آنا، خودکشی کے خیالات آنا، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ دوسروں سے جو ہے کم تر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے کچھ 5 علامتیں پائی جاتی ہیں کسی بھی شخص کے اندر 2 ہفتے سے زیادہ تو اس کو ہم ڈپریشن لیبل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے اس کو علاج کرنا ہے۔ کائنڈلی میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ایسے مریضوں کو پلیز بالکل اکیلا مت چھوڑیں جو کہ ڈپریشن کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، اور اس کووڈ پینڈیمک میں تو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ ڈپریشن میں سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ مریض خود یہ سمجھے کہ اس کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے۔ جب وہ خود وہ وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کووڈ پینڈیمک ہے، لوگ آئسولیشن کی وجہ سے، کوارنٹین کی وجہ سے، بیماری کے خوف کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اور اتنے سیویئر ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ وہ بیماری سے مرے نہ مرے وہ ڈپریشن سے مر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی الیکٹرانکلی آپ اپنے لو ون سے کنیکٹڈ رہیں، اپنی فیملی سے کنیکٹ رہیں، اپنے فرینڈ سے، اپنے جو ہے عزیز و اقارب سے، والدین سے، بچوں سے، جس سے آپ ایزیلی بات کرنا چاہیں، آپ سمجھیں کہ میں اس سے بات کر کے ریلیکس فیل کروں گا، تو پلیز کائنڈلی آپ وہ ڈسکس کریں۔ زوم پہ بات کریں آپ لوگ، کسی کو سوشلی سائیکولوجیکلی پلیز اکیلا مت چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرے سے بات کرنے سے آپ کا دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا۔ آپ ورزش کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ مصروف کیسے رکھنا ہے آپ نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو آپ نماز پڑھیں، یا زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، آپ فرمان الہی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا کھائیں، ہیلدی کھائیں، ٹھیک ہے، اپنی نیند کو پورا کریں۔ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں کہ یہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تھوڑا ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم اللہ تعالیٰ پہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہم ایک چیز کے اوپر اس کی ناشکری کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے. اور پلیز اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں اور اس کو پلیز لائٹلی نہ لیں. اس کے علاوہ بہت ساری تھیراپیز ہیں جس سے آپ مریض کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہے, انٹرپرسنل تھیراپیز ہیں, اس کے علاوہ سائیکو ڈائنامک تھیراپیز ہیں جس میں آپ مریض کی جو ہے وہ اس کی منفی سوچ کو مثبت سوچ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے انکانشیس میں کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو اس کو اریٹیٹ کرتی ہیں, اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت زیادہ رول ہے سائیکالوجسٹ کا, سائیکیٹرسٹ کا. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ اب کووڈ پینڈیمک کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب ٹریٹمنٹ میں شامل ہو گیا ہے کہ آپ نے مریض کو سوشلی سائیکولوجیکلی پلیز اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اس کو جو ہے مینٹلی آپ نے ریلیکس کرنا ہے, اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, اس کے سیشنز لینے ہیں, آپ نے ویکلی سیشنز لینے ہیں, اس کو پازیٹیو کی طرف لے کے آنا ہے کہ یہ چیز ہے, اللہ کی طرف سے ہے, بیماری ہے, یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بہت حوصلہ افزا رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی ڈپریشن کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر اس کے بعد ہم اینٹی ڈپریسنٹ پہ جاتے ہیں جو کہ سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے. اور اینٹی ڈپریسنٹ بھی ایٹ لیسٹ 6 months کا کورس ہوتا ہے, اور یہ اینٹی ڈپریسنٹ اپنا لیول بناتے ہوئے بلڈ میں 2 ہفتے لگا لیتی ہیں, اس لیے اس کے اثر تھوڑی دیر بعد رونما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی. آپ کے ارد گرد بھی اگر کوئی ایسا مریض ہے, کوئی ایسا پیشنٹ ہے, جو کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اس چیز سے سفر کر رہا ہے, آئسولیشن میں ہے, کوارنٹین میں ہے, یا وہ پینڈیمک کی وجہ سے پریشان ہے, تو پلیز اس سے بات کریں. یا اگر آپ خود اس بیماری سے گزر رہے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں سے بات کریں, فرینڈ سے بات کریں. پلیز کسی کو اس حال میں اکیلا مت چھوڑیں, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں نے ارد گرد بہت سے ایسے کیسز ہوتے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے اس صرف خوف کی وجہ سے کہ ہمیں کووڈ ہو جائے گا. حالانکہ اب مائلڈ کووڈ ہو رہا ہے لوگوں کو اور وہ ریکور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سیریسلی لیں گے, اس کو سمجھیں گے, کیونکہ ڈپریشن کے مریضوں میں خودکشی جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے عام لوگوں سے. تو پلیز اس کو سیریسلی لیجیے. اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہو یا آپ نے مجھ سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو ڈسکرپشن میں میرے لنکس ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ موجود ہیں. آپ پلیز مجھے کانٹیکٹ کیجیے, مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو کائنڈلی میں حاضر ہوں. اور کوئی بھی کوئری ہو یا اگر کوئی مریض کسی بھی وجہ سے سفر کر رہا ہے ڈپریشن, کائنڈلی مجھ سے بات کریں, مجھے کال کریں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اللہ حافظ.